والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان بے شک اول الناس سب سے زیادہ مناسبت لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام سے للذین اتبعوہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پیروی کی ان کی وَهَذَا النَّبِيُّ اور اس نبی نے والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے واللہ اور اللہ تعالی ولی المؤمنین مومنوں کا کارساز ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے۔ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کی شریعت ہماری شریعت کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ بات غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہماری شریعت کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ نزدیک یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ حق تم سے زیادہ پہنچتا ہے کہ ہم اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہیں، کیونکہ نبیوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں۔ تو امت محمدیہ کو یہ زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ان کی شریعت ہماری شریعت کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دوست میرا باپ ابراہیم اور میرے رب کا خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ اگلی آیت، ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم وہ گمراہ کر دے تمہیں، وما اور نہیں، یضلون وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما یشعرون
اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس گروہ کی سازشوں کا ذکر اسی صورت کے آگے جا کر بھی آئے گا۔ یہ وہ گروہ ہے جو سازشیں کرتا تھا۔ کیا سازشیں تھی؟ فرمایا یہ لوگ مسلمانوں کو یہودی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان ان کے بہکاوے میں کیا آئیں گے، وہ تو ایمان میں پختہ ہیں، یہ خود ہی مارے جائیں گے مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ ان لوگوں کی سازشوں میں مسلمان نہیں آئیں گے، کیونکہ مسلمان تو اپنے ایمان کے اندر پختہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے لو یضلونکم، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ ان کا یہ خیال ہے کاش، افسوس کہ ہم ان کو گمراہ نہیں کر سکے، چاہتے وہ یہی ہے کاش کہ ہم ان کو گمراہ کر سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یضلون الا انفسہم، وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم، اور حالانکہ تم تشہدون، گواہ ہو۔ اللہ کی آیات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ بشارتیں ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام سے منقول تھیں، اور یہود ان کو صحیح سمجھتے تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ اللہ کی آیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر مشتمل آیات کے ساتھ ساتھ عقائد اور احکام وغیرہ پر مشتمل دوسری آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں، یعنی وہ لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ ہی نہیں بلکہ دوسری آیات کو بھی اللہ کا کلام سمجھنے کے باوجود اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارتیں جو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے منقول تھی، یہودی ان کو صحیح سمجھتے تھے۔ وہ تورات اور انجیل میں یہ بات پاتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اس کی یہ نشانی ہوگی اور اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود، ماننے کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون، کیوں تم ملاتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، الحق کا، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو، الحق کا، حق کو، وانتم، اور حالانکہ تم تعلمون، جانتے ہو۔ اہل کتاب کی مذہبی بدبختیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں علماء یہود کی یہ بدبختی بیان کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کے دلائل جان لینے کے باوجود کفر کر رہے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا ان کا عام شیوا بن چکا تھا۔ پہلی آیت میں ان کی اپنی گمراہی کا بیان اور اس آیت میں دوسروں کو گمراہ کرنے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اور امام راضی یہ مقام عبرت لکھتے ہیں کہ ہمارے دور کے فرقہ پرست علماء اور تجدد زدہ حضرات بھی دنیا اور مادی اغراض اور مصالح کے پیش نظر قرآن مجید سے وہی سلوک کر رہے ہیں جو ان کے پیش رو تورات اور انجیل کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ ہمارے اس دور کے علماء قرآن مجید کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تورات کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے لیکن اپنے جو ان کے نیچے لوگ ہوتے تھے جن کو اتنا علم نہیں ہوتا تھا ان کو کچھ بتاتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کے علماء وہ بھی انجیل کے اندر کچھ لکھا ہوتا لیکن اپنی قوم کو کچھ بتاتے۔ اور آج امت محمدیہ کے بھی کچھ علماء ایسے ہیں جو قرآن مجید کا صحیح حق ادا نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے آیتوں کا، لیکن ان کا مطلب بگاڑ کر کچھ اور مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ تم لازماً پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور ہے۔
جیسا کہ آج ہم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ آج ہمارے لوگ، ہمارے علماء پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کے علماء بھی حق بات کو چھپا لیتے اور باطل لوگوں کے سامنے واضح کرتے، اور آج اس امت کے بھی یہ علماء حق بات کو چھپاتے ہیں اور جو غیر حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سننے اور سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان اول الناس